یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ دنیا میں بھی اس کو منزل بنا لینا، تو اس کا کیا ہے؟ آپ مچھر کے پر کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کی ملاقات ہمارے سامنے ہے، وعدہ ہے اس کا، تو آپ دنیا کو اہمیت دے دیں. پھر اللہ نے گلہ بھی کیا ہے کہ اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں ہماری آمد کا مقصد کیا اور کیسے. تو اس میں دیکھیں بات بڑی واضح ہے، اور یہ اصل میں اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ زندگی کو پہچانیں کہ زندگی ہے کیا. کیونکہ یہ دنیا تو ہمیشہ سے تو نہیں تھی، یہ تو ابھی چند ہزار سال ہی ہوئے ہیں کہ انسان کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو زندگی کو جاننا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ زندگی ہے کیا، کیوں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو اختصار سے بتاؤں کہ خلیفۃ اللہ اگر بنے گا تو کیا ہوگا. تو بہرحال یہ تو ایک طویل بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ارواح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ہماری ارواح تو پہلے سے موجود تھیں، کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود تھیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا محبت سے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ یہ ارواح میرے قریب آ جائیں، مجھے پہچان لیں، ملاقات ہو جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت تھی، اس کی محبت، اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ حمید و مجید ہے، لیکن اس کی ایک چاہت تھی کہ ارواح یعنی مجھے پہچان لیں اور میرے قریب آ جائیں، ملاقات ہو جائے اور میرے ساتھ رہیں. اب اس میں چون و چرا یہ کیوں اور یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس میں مزید ادھیڑ بن کریں. جو ہے وہ جو بتایا گیا ہے بس آپ، یعنی اس میں تو پھر آپ شیطان جو غیب ہے تو اس میں اب وہ مزید جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، دنیا میں آ کے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. تو جو سیدھا راستہ پر چلے گا تو اس کی منزل تو اللہ ہے. پھر اللہ اور ملاقات کا بھی وعدہ ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو یہ مقاصد بالکل واضح ہیں، قرآن سے ہیں کہ بھئی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، یہ جہنم میں جائیں گے. اب دیکھیں، سب سے ڈیبٹ اور کریڈٹ، سائل نے پوچھا ہے نا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا، کہ بھئی کیا ملے گا. بھئی اللہ نے آپ سے ملاقات کا وعدہ کیا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے؟ کیا اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو آپ کی منزل تو اللہ ہے، جو کہ اس وقت تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. ملاقات، دیدار، اور جب روز قیامت ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دیدار ہوگا تو وہ تو سب کچھ ہماری سمجھ، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نور کی ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، ان کا جسم
تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بعض چہرے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اس سے بڑا کریڈٹ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا فائدہ یا منزل اور کیا ہو سکتی. مال و دولت کیا چیز ہے؟ ایسی میں بات کر رہا ہوں نا. یا دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے؟ یا آخرت میں یہ فائدہ نکال دیں تو پھر کیا رہ گیا؟ کھانا پینا رہ گیا تو اس کا کیا ہے؟ صرف کھانا پینا تو نہیں ہے نا. تو اصل میں تو یہ ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن میں ہے کہ متقی کہاں ہوں گے؟ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہ سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگا کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو اس وقت تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ جو ہمیشہ الحی القیوم ہمیشہ سے ہے اور غیر محدود ہے، تمام صفات اس کی غیر محدود ہے، اس کا حسن، جمال، نور، اور تو وہ اس وقت تو ہم اس دماغ میں تو آ ہی نہیں سکتا. لیکن ہے منزل ملاقات. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک، جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی. تو یہی امید ہے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. مومن تو دنیا میں اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کی امید میں جیتا ہے. اس سے بڑا تو اور کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے. یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ دنیا میں بھی اس کو منزل بنا لینا، تو اس کا کیا ہے؟ آپ مچھر کے پر کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کی ملاقات ہمارے سامنے ہے، وعدہ ہے اس کا. تو آپ دنیا کو اہمیت دے دیں. پھر اللہ نے گلہ بھی کیا ہے کہ اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے. تو یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. اور انسان دیکھیں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے آج کے مسلمان کو، اور اس کا ایمان تو تھا ہی نہیں کبھی. تو ضائع کیسے ہو گیا؟ ایمان تو ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. نہ ہم حقیقی ایمان لانے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ، یہ تو روایات ہیں، بنا سوچ سمجھ کے جو بھی آپ کر رہے ہیں. دین کا جو بھی کام، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بنا سوچ و سمجھ. کسی کو پتہ نہیں ہے منزل کیا ہے. حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، ایک شخص داڑھی منڈوانے والا ہے، تو احرام میں تو داڑھی منڈوانے پہ پابندی ہے. تو احرام جب کھولتا ہے تو جہاں یہ سر منڈواتا ہے تو داڑھی میں منڈوا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں سر منڈواتا ہے وہاں داڑھی بھی منڈوا دیتا ہے. یہ تو بوجھ ہے یار، یہ بس ہٹاؤ اس. اب یہ سمجھ ہے ہماری، یعنی دین کی سمجھ یہ ہے. اور دین کیا ہے؟ صبح میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، باپ بیٹا دونوں کی داڑھی نہیں تھی، احرام باندھا ہوا ہے، اور تصویر فیس بک پہ شیئر کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ و سبحان اللہ. یعنی آپ رسول کے طریقے کے خلاف آپ نے اپنی شکل بنائی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. احرام چادر باندھ لی ہے، وہاں جا کے آپ یعنی احرام باندھ کے سب سے پہلے آپ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ تلبیہ کہتے ہیں، اللہ کو لبیک کہتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. حالانکہ ہم نے دنیا کو لبیک کہا ہوا ہے، دنیا کے لیے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے. میں عوام سے مخاطب ہوں، آن لائن بول رہا ہوں. ہم سب کی منزل دنیا ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. تو پھر دیکھیں یہ ڈیبٹ کریڈٹ کی بات ہو رہی تھی. دنیا اور آخرت کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا اور آخرت کا نقصان. خسرت دنیا والآخرہ، نقصان. زندگی کو ضائع کر رہے ہیں تو آپ کی دنیا بھی جہنم ہے. آپ پریشان ہیں اور رہیں گے. پریشانی ختم ہو جائے، قلبی سکون آ جائے، یہ تو اثرات ہیں، ابتدائی اثرات ہیں.
کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ خوش ہو جائیں. پیسے ٹھیک ہے آپ کی جیب میں اگر نہیں بھی ہیں، لیکن آپ کو خوشی بھی، ایک دائمی سکون، دل میں اللہ آ جائے، تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ، یعنی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک فائدہ ہے، لیکن یہ اس کے ذیلی اثرات تو ہیں نا، کہ آپ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. دل آپ کا مطمئن ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، تو لوگ تو خوشی کے لیے جی رہے ہیں. انسان جب بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی قوتیں جواب دینے لگتی ہیں، تو جو دنیا والے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس اب وہ طاقت کہاں، وہ مزے کہاں، وہ کھانے کہاں، اب تو ہم غذا بھی اتنے نہیں کھا سکتے. اب یعنی افسوس ہوتا رہتا ہے، بس اب زندگی ختم ہونے والی ہے. اب یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، زندگی شروع ہونے والی ہے. تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب تمہاری زندگی شروع ہونے والی، ابدی زندگی شروع ہوگی. اور پھر آپ کو تو یہ دیکھیں باتیں بڑی واضح ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فائدہ ہے. فائدہ اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی مضمون پڑھا ہے کہ بھئی جو بھوک ہے، جو تھکاوٹ ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی فائدہ اور مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ راضی یا اللہ ناراض؟ اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ناراض ہے ہم سے. کیوں؟ کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف سے، اللہ سے ہم رخ پھیر لیا اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں سوچ سمجھ کے، بڑی واضح باتیں ہیں، لیکن سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.